کہتے ہیں کہ دعا جو ہے وہ قسمت بدل دیتی ہے، اور ایک یہ بھی ہے کہ بھئی جو قسمت ہے یہ آپ کی طے شدہ ہے. یہ تو میں اب ذرا اس میں چاہ رہا ہوں کہ اس میں کیا ہے. اللہ کا نظام ہے، تقدیر بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، قلم بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، وہ جب چاہے بدل دے. ٹھیک ہے، وہ ہمارا محتاج نہیں، ہم اس کے محتاج. تو اس لیے کوشش بھی اور دعا بھی کرتے رہنا چاہیے، دونوں چیزیں. تو یہ ہم تو دعائیں روز بہت زیادہ کرتے ہیں، تو ہماری دعائیں ساری قبول نہیں ہوتی، بعض دفعہ کچھ ہو جاتی ہیں، بعض دفعہ کوئی بھی قبول نہیں ہوتی. تو ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی؟ ساری قبول ہے. ساری قبول ہے، ہاں. اچھا، لیکن وقتی طور پہ حضرت عمر جی امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے، مجھے یہ فکر نہیں کہ میری دعائیں قبول ہو جائیں، مجھے یہ فکر ہے میں کتنی زیادہ کر سکوں. ٹھیک ہے، کیوں؟ کرنا میرے ذمہ ہے، قبول اس کریم کے ذمہ ہے. اب میں نے ایک لفظ آپ سے عرض کیا وڑائش صاحب جی کہ دعائیں ساری قبول ہیں. اس کی ایک وجہ ہے، بندہ بعض اوقات جب دعائیں کرتا ہے نا، اللہ پاک اس کو نقد دے دیتا ہے. بعض اوقات نہیں دیتا، اللہ اس کا بدل دیتا ہے. بعض اوقات بدل نہیں دیتا، اللہ اس کو آخرت میں اتنا بڑا مقام، وقار، عزت، شان و شوکت دیتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ بعض بندے چاہت کریں گے کہ اللہ ہماری دعائیں قبول نہ ہوتی دنیا میں، اور اتنی تکلیفیں ہوتی کہ ہمیں کینچیوں سے کاٹا جاتا اور ہم صبر کرتے. آج اس کا صلہ آخرت میں اتنا زیادہ. ہماری سب دعائیں قبول ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جتنی بھی پریشانی ہے، اگر آپ کہتے ہیں میری دعا قبول نہیں ہو رہی، تو اس سے نہ ہو، اس سے آگے اس کا درجہ بس مانگنا ہے، اس کریم کی بارگاہ میں اپنی فریادیں پیش کرتے رہیں. ٹھیک ہے. یہ ہم آج کل بڑی ہے، ہم نئے کپڑے پہنتے ہیں یا ملک سے باہر جاتے ہیں یا اچھا کھانا کھاتے ہیں تو ہم تصاویر لگاتے ہیں، فیس بک پہ پوسٹ کرتے ہیں، انسٹاگرام پہ لگاتے ہیں. تو بہت سے لوگ، مجھے بھی کئی لوگ روکتے ہیں کہ آپ یہ اس طرح نہ کیا کریں، نظر لگ جائے گی. نظر کا کیا کانسیپٹ ہے؟ یعنی اگر اس طرح تو پھر ہم اچھی چیزیں کرنا ہی چھوڑ دیں، کیا کریں ہم؟ ہماری ناواقفیت ہے کہ ناواقفیت کی بنیاد پہ عموماً ایک لفظ کہا جاتا ہے، جادو، جنات، نظر بد، یہ پراسرار دنیا انگریزوں کو نہیں ہوتی، ہمیں ہوتی ہے. میں نے اس پہ کام کیا ہے تھوڑا سا. ٹھیک ہے. میری اپنی کی سائٹ پہ میں نے ایک جادوئی لائبریری بنائی ہے. اب تک سینکڑوں کتابیں اس پہ موجود ہیں جس کا تعلق اس بات سے ہے کہ انگریز نظر بد سے کتنا متاثر ہوتا ہے، کتنا بچنے کی کوشش کرتا ہے جادو جنات سے، نظر بد سے، اور کتنا اس کا تدارک کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ایک آنکھ کا لاکٹ، جی، اے والا آئی، بیڈ آئی، تو نظر حق ہے. سائنس بھی کہتی ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، اور اصل میرے کملی والے کا فرمان نظر حق ہے. اس کے لیے میں ایک کہیں تو ایک چھوٹا سا ایک میرے پاس عمل ہے. جی، جب بھی آپ محسوس کریں کہ آپ کو کسی کی نظر لگے یا آپ کو کسی کی نظر لگ سکتی ہے، ایک تو یہ، یا آپ محسوس کریں کہ آپ کی کوئی محبوب چیز ہے، گاڑی ہے، گھر ہے، بیوی، بچہ، بہن، بیٹی، کوئی محبوب چیز ہے، جی، جب بھی اسے دیکھیں آپ دیکھتے ہی پڑھیں بسم اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. ایسی طاقتور چیز ہے. ٹھیک ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اگر میری نظر لگ سکتی ہے کسی کو، ہاں، یا کسی کی یا لگ سکتی کسی ہے، کی مجھے لگ سکتی ہے، تو آپ یہ پڑھیں بسم اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. ٹھیک ہے. کمال چیز ہے، اور ہر حالت میں پڑھ لیں، ایک بار، دو بار، تین بار. کمال چیز ہے، طاقتور چیز ہے. آپ کے پاس تو ہر مسلک کے بلکہ ہر مذہب کے لوگ آتے ہیں، تو آپ کے پاس باقی لوگ بھی آئے، یعنی گورے بھی آئے، سکھ بھی آئے، انہوں نے بھی کہا کہ ہم ان چیزوں سے تنگ ہیں، یہ جناتی مخلوق اور ان لوگوں، کیا کبھی اس طرح کا واقعہ ہوا؟ بہت زیادہ. اچھا. آنا جانا تو چونکہ ہر مسلک، ہر مذہب، ہر رنگ نسل کا اس فقیر کے پاس ہے، اور اس سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا، کیونکہ ہمارا عبقری کا نظام انگلش مختلف زبانوں میں بھی ہے، اس سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا اور لوگ استفادہ کر رہے ہیں. آپ حیران ہوں گے، میرے وظائف ہر مذہب پڑھ رہا ہے. آپ کی ٹیم انہوں نے ٹرانسلیٹ کر رہی ہے؟ بہت زیادہ. کہاں پہ، کن ملکوں میں جا رہا ہے یہ، کس طرح سے جا رہا ہے؟ انٹرنیٹ؟ رشین میں، بنگلہ میں، ہندی میں، اردو میں، انگلش میں، عربی میں، ازبک میں، ٹرکش میں، پتہ نہیں اور کون کون سی زبانیں ہیں. تو خود آپ کے دوسرے ملکوں میں جا کے آپ لیکچرز بھی دیتے ہیں؟ نہیں دیتے. میرا نظام یہیں سے پوری دنیا میں ہے، اور پوری دنیا میں دنیا کو فیض مل رہا ہے.
اور دنیا استفادہ کر رہی ہے۔ لیکن بہت سے لوگ چاہتے تو ہوں گے کہ آپ کو بلایا جائے، آپ کو انویٹیشن بھی آتے ہوں گے، تو کیا ہے اس موقع پہ آپ کیا کریں؟ وہ لاہور میں ہوتا شہر تو میں چلا جاتا، ٹھیک ہے، تو چونکہ آپ لاہور بیٹھے۔ یہ حضرت بتائیں کہ آپ کی عمر دیکھ کے تو ہم نہیں کچھ جج کر سکتے کہ کیا ہے، پتہ نہیں آپ بتانا بھی چاہتے ہیں کہ نہیں بتانا چاہتے، لیکن آپ کی عمر کیا ہے؟ 1966 کی پیدائش ہے۔ 1966 کی پیدائش۔ تو آپ خود کو صحت مند رکھنے کے لیے خود کیا کرتے ہیں؟ آپ سے تو بہت سی دنیا فیض حاصل کرتی ہے۔ میں قہوہ پی کے آ رہا ہوں جس کے ذرے میرے منہ میں ابھی بھی ہیں۔ اچھا، کہتے بتا دیتا ہوں۔ جی، 1 چھوٹی الائچی، ٹھیک ہے، 1/4 چمچ سونف اور 1 بڑا چمچ پودینہ۔ پودینہ، ٹھیک ہے، 1 چھوٹی الائچی، 1/4 چمچ سونف، 1 بڑا چمچ پودینہ، خشک ہے یا تر ہے، اس کو 1.5 کپ پانی میں ابالیں، 1 کپ رہ جائے، ہلکا میٹھا ڈال دیں، شہد ڈال دیں، نہ ڈالیں، اس کو پی کے دیکھیں کھانے کے بعد۔ اس سے بڑا بہترین قہوہ صحت، فٹنس، ہائی بلڈ پریشر کے لیے، شوگر کے لیے، حتیٰ کہ شوگر کا وہ زخم جس کو کاٹنے کے لیے مشورہ ہو چکا، یا معدے میں گیس، باتی تبخیر، پیٹ ویٹ کا بڑھنا، ہم جسے کولیسٹرول، یوریا، یورک ایسڈ، کیا چھوٹا سا ٹوٹکا ہے اور بڑا کمال ہے۔